أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. جو کلام فرمایا حق تعالی نے وہ ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حق تعالی شانہ نے رسالت عطا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ فرعون تو خود دعوے دار تھا رب ہونے کا کہ اپنی ساری رعایا کا رب میں ہوں. اور پبلک میں یہی احساس بھی تھا کہ ہمارا رب جو ہے فرعون ہے. فرعون اس زمانے، یہ فرعون کوئی نام نہیں ہے. فرعون اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے اس زمانے میں اصطلاحات ہیں پردھان منتری اور صدر جمہوریہ، یہ اصطلاحات آج اس زمانے میں چل رہی ہیں. اس زمانے میں مصر کی اصطلاح یہی تھی. نام اس کا ابو الولید تھا. تو بہرحال وہ اس وقت کا بادشاہ تھا. کہنا یہ ہے کہ وہ خود رب ہونے کا دعوے دار تھا. اس نے ایک موقع پر کہا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں. تو رب ہونے کا دعوے دار تھا. جو اس کا عقیدہ تھا، جو اس کا مشن تھا، اس کے بالکل برخلاف اس کے سامنے جا کر ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول. اچک گیا ہوگا، یہ دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ سب سے بڑا رب تو میں تھا، اب میرا بھی رب یہ بتا رہے ہیں، وہ میرا رب کہاں سے آ گیا؟ مگر حقیقت تو یہی ہے، رب العالمین تو وہی ہے اللہ رب العزت. فرمایا کہ تیرا جو رب ہے میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. مقصد یہ تھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے مسیحا ہیں. بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے تھے. فرعونی قوت نے ان کو کچل ڈالا تھا.
قبطیوں نے ان کو اپنے یہاں ہریجن بنا رکھا تھا. ملک کے اندر جو بڑے بڑے کام ہیں، یعنی محنت کے کام، مشقت والے کام، وہ سارے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ ان سے بیگاری لیتے تھے، یعنی کام بھی کراتے تھے اور کوئی مزدوری بھی نہیں دیتے. اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جب دن بھر تمہارا کام کرے گا تو اس کا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ اگر تم نہیں دو گے تو پھر اس کا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ اس کے بال بچے کیسے جئیں گے؟ تو بھلا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مظالم کا راستہ بنی اسرائیل کے خلاف کھولا گیا تھا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت بنی اسرائیل قوم کی یہی تھی کہ کسی طرح سے ان ظالموں سے ان کو چھٹکارا مل جائے. اگر وہ بھاگنا چاہتے تھے تو ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جاتا، اگر وہ نکل کر کہیں جانا چاہیں تو ان کو جانے نہیں دیا جاتا. تم چلے جاؤ گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو باندھ کے مارے کس نہ سہے، یہی بات تھی، یہی مثال تھی اس کی. کام لیں گے، کھانے کو بھی نہیں دیں گے اور کہیں جانے بھی نہیں دیں گے. یہ تو باندھ کے مارنا ہوا. اس سے بڑا ظلم دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ جس سے کام لو اس کی پوری مزدوری دو، اور مزدوری دینے میں بھی ٹال مٹول سے کام مت لو. پہلے مزدوری دینے کا انتظام کر لو، اس کے بعد پھر کسی سے کام لو. فرمایا کہ مزدور جب کام کر چکے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم. شریعت اسلام نے ظلم و ستم کے سارے راستوں کو بند کیا اور مسلمانوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم دی، جس کی وجہ سے جو آدمی اسلامی تعلیمات پر قائم رہتا ہے وہ معاشرے میں سب سے زیادہ شریف سمجھا جاتا ہے. اسلام کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا ہے. یہی خوبی ہے، یہ جو بڑی یہ خوبی ہے، یہی کیا کم. آج بھی دنیا میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کام لیتے ہیں اور مزدوری نہیں دیتے، ان کے خرچ کا لحاظ نہیں کرتے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اسلام نے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات داخل. اسلام کے اندر ظلم کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں. بہرحال پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا گیا، جاؤ کہو. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی تھا کہ بنی اسرائیل ان ظالموں کے پنجوں سے کسی طرح سے چھٹکارا پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خاطر خاص طور سے بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. تو فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. دیکھو پہلے تو یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کو سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے اور ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، میں اس کی جانب سے آیا ہوں یہ پیغام لے کر. یہ پیغام صرف میرا نہیں، ان کا ہے، اور وہ تمہارے بھی خالق اور مالک ہے، ہمارے بھی خالق اور مالک ہے. ان کا حکم ہے وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو اس طرح کی سزائیں مت دو
یعنی ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، بنی اسرائیل کو جس تکلیف اور مشقت میں تم نے ڈال رکھا ہے یہ سلسلہ بند کرو، ان کو چھوڑو، جہاں یہ جانا چاہیں انہیں جانے دو، ہمارے ساتھ ان کو چھوڑو۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ان کو تکلیف دینا چھوڑو۔ پھر آگے فرمایا قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم جو آپ کے دربار میں آئے ہیں تو آپ کے رب کی جانب سے دلیل اور سند لے کے آئے۔ ایک آدمی اپنی کسی طاقت کا اظہار کرے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں اتھارٹی کہاں سے ملی، تمہیں یہ پاور کہاں سے حاصل ہوا، تو آدمی سند دکھا دیتا ہے۔ ایک آدمی پولیس بن کر کے آوے آپ کے یہاں اور آپ سے کوئی مطالبہ کرے تو آپ یہی پوچھیں بھائی تم کون ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تم ہمارے یہاں آئے ہو۔ مان لو کسی کی تلاشی لے رہے ہو، تلاشی کرنے کے لیے تمہیں پاور کہاں سے ملا تلاشی کرنے کا، میرے گھر میں داخل ہونے کا تمہیں اختیار کہاں سے ملا، تو فوراً سند دکھائے گا میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، فلاں جگہ کا پولیس ہوں، فلانے تھانے سے میرا تعلق ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ اب آپ خاموش ہو جائیں گے، اسے پاور حاصل ہے۔ بجلی کے محکمے والے آج کل چکر لگا رہے ہیں، جس کے گھر میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی کا استعمال کہاں تک کر رہے ہیں، کتنی بجلی کی کھپت ان کے یہاں ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لے رہے ہیں گھوم گھوم کر کے۔ کوئی آدمی ان کو گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکتا، میٹر دیکھنے سے منع نہیں کرتا، کنیکشن کہاں سے آیا ہے کہاں تک گیا ہے اس کو دیکھنے سے کوئی نہیں منع کرتا۔ اگر ہم چلے جائیں آپ چلے جائیں تو کوئی جانے دے گا، گیٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا، مگر وہ آتے ہیں ان کے پاس سند ہوتی، آپ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں تو کہتے ہیں میں فلانے محکمے کا، یہ الیکٹرک محکمے کا فلانا افسر ہوں اور میری یہ سند ہے۔ اب کوئی نہیں روکتا، وہ فائن مار دیتے ہیں، اس کو بھی آدمی قبول کر لیتا ہے۔ تو سند ہونی چاہیے۔ رب العالمین کی جانب سے پیغام لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس سند کیا ہے، یہ پاور آپ کو کہاں سے ملا؟ تو فرمایا بھی آیت من ربک، میں رب العالمین کی جانب سے سند لے کے آیا ہوں، میرے پاس سند موجود ہے، ان کا رسول اور ان کا پیغمبر اور ان کا فرستادہ ہونے کی سند دیکھ لو۔ وہ سند کیا تھی؟ وہ سند وہی تھی جو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ جو انبیاء علیہ السلام کو سند دی جاتی ہے نا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کا ہاتھ بغل سے نکالیں تو چاند کی طرح سے چمکے، اور لاٹھی چھوڑ دیں تو وہ جاندار بن کر کے گھومنے لگے، رینگنے لگے۔ بھلا لکڑی اور وہ اژدہا بن جائے، یہ کسی کے بس کی بات ہے کیا؟ کسی لکڑی میں کوئی جان ڈال سکتا ہے؟ ہاں وہی جان ڈال سکتے ہیں جنہوں نے اس لکڑی کو پیدا کیا، وہ چاہے تو جان ڈال دیں، باقی اور کسی کو یہ پاور نہیں۔ تو وہ دکھایا، معجزہ دکھایا۔ یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اگلی آیات میں آئے گی۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے لاٹھی چھوڑ دیا۔ جب فرعون نے کہا کہ وہ کیا ہے نشانی تمہارے، وہ سند تمہارے پاس کون سی ہے خدا کا رسول ہونے کی، تو لاٹھی چھوڑ دیا۔ اور لاٹھی جو چھوڑا تو بھگدڑ مچی پورے دربار میں، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، اپنی جان لے کر کے بھاگے لوگ۔ وہ لکڑی شروع میں تو سانپ جیسی تھی، بعد میں وہ سانپ سے اژدہا بن گئی، اس کی شکل اتنی تبدیل ہو گئی کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ لاٹھی پکڑ لو، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی لاٹھی تھی انہی کی ہمت نہیں پڑ رہی اس کو ہاتھ لگانے کی۔
یہ نشانیاں دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے درباریوں کو۔ یہی معجزہ دیکھ کر کے فرعون کے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی بھی یہ آدمی جو ہے واقعتاً اللہ کا رسول ہے۔ یہ کارنامہ جو اس نے انجام دیا ہے، یہ کارنامہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ تو اسی کا بس ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہیں سے اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا تھا، یا ایمان کی روشنی اس کے قلب کے اندر آئی تھی۔ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ اس کا دل چاہ رہا تھا، مگر حامان نے کہا کہ نہیں، ابھی رکیے، تھوڑا سا توقف کیجیے، ابھی اس میں غور و فکر کر لیا جائے۔ پھر حامان نے مشورہ دیا کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے بڑا جادوگر ہے، چونکہ جادو کے ذریعے سے بھی لوگ ایسے کارنامے دکھاتے ہیں، تو پہلے آپ اس کے جادوگر ہونے کا جائزہ لیجئے اور اس کا مقابلہ کرائیے جادوگروں کو بلا کر کے۔ ورنہ فرعون کے دل میں ایمان لانے کا خیال پیدا ہو چکا تھا، اور اس کا اثر میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ پوری عمر رہا۔ مرنے کے وقت بھی اس نے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس یہ سند ہے، میں بے سند کا آدمی نہیں، اور یہ معجزہ ہمارے پاس ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلامتی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، کتابیں اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہیں، رسول جو آئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، یہی سارے کے سارے جو ہیں ہدایت کا سامان۔ تو جو ان کو قبول کرے گا، رسول کی رسالت کو مان لے گا، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ کے نافرمانی سے باز رہے گا، اسی کو سلامتی حاصل ہوگی آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ سلامتی عطا فرماتے ہیں، اور اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، آخرت میں بھی سلامتی اسی کا مقدر ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آگے فرمایا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو تو سلامتی ملے گی، عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہے گا، اور یہ بھی ہمیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، چونکہ اللہ کا پیغام رسول کے پاس وحی کے ذریعے سے آتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے یہ بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ آخرت میں عذاب انہی لوگوں پر ہوگا جو اللہ کے اس ہدایت نامے کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی جانب سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اپنا رخ دوسری جانب کر لیتے ہیں۔ تو جو اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا اس کو سلامتی ملے گی، اور جو اس کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تباہی ہے، آخرت میں عذاب کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے مجھ کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اب فرعون کے دربار میں اتنی ناصحانہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کا اتنا بڑا اثر ہوا، یا تو اثر ہوا اور یا اس کے دعوے کے خلاف بات ہونے کی وجہ سے اس نے دلیل طلب کیا یا سوال کیا۔ کیا سوال کرتا ہے فرعون؟ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا موسیٰ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کا رب ہوں، اب تم کہہ رہے ہو میرا بھی رب ہے، تو موسیٰ یہ بتاؤ آخر تمہارا رب کون ہے؟
وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ جو فرعون کے رب ہونے کا انکار کرے اس کو سرزمین مصر پر رہنے کا حق نہیں ہے. اور یہاں سوال کر رہا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی میرے رب ہونے کو تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہو تو پھر بتاؤ تمہارا رب ہے کون؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تم دونوں کا، تمہارا اور ہارون کا رب کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ فرعون نے جب یہ کارنامے دیکھے اور خدا کا پیغام سنا تو اس کو حق تعالی شانہ کی پہچان کی طلب ہوئی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ بتاؤ آخر وہ رب ہے کیسا؟ جس رب پر تم ایمان رکھتے ہو، جسے تم میرا بھی رب کہہ رہے ہو، وہ رب آخر ہے کیسا؟ یہ تو بتاؤ. میرے خیال میں یہی توجیہ اس کی زیادہ بہتر ہے. اس کے اوصاف تو بیان کرو، وہ کیسا ہے وہ تو بتاؤ. فمن ربکما یا موسیٰ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق عطا کیا اور پھر اس کے بعد اس کے راستے بھی اس کو بتا دیے، اس کی رہنمائی بھی کر دیا. اب یہ بات ذرا سمجھیے، ہر چیز کو خلق دیا. خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کے معنی ہے پیدائش. اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سنیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کیا ہے ان سب کے بنیادی عناصر 4 ہیں: مٹی، ہوا، آگ اور پانی. یہ عناصر 4 کہلاتے ہیں. جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں، سب کی ترکیب اور سب کی تخلیق انہی 4 عناصر سے ہوئی. چاہے وہ جاندار ہوں اور چاہے غیر جاندار ہوں، بنے ہیں سب انہی اجزاء سے، عناصر سے. چنانچہ اگر ایک عنصر بھی غائب ہو جائے کسی کے اندر سے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا جب لوگوں کو کالرا ہوتا ہے تو بدن کا پانی نکل جاتا ہے، تو اگر وہ ہے ابھی اس پوزیشن میں کہ پانی چڑھانے کے بعد میں اس کی زندگی قائم رہ سکتی ہے، تو ڈاکٹر لوگ گلوکوز کے ذریعے سے پانی چڑھاتے ہیں. کہتے ہیں بدن میں پانی کی کمی ہو گئی، اور کمی جب بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. یہی حال سارے عناصر کا ہے. یہ مٹی ہے، یہ بھی اس کے اجزاء میں داخل ہے. وہ کیا ہے؟ یہ مٹی کے جو اجزاء ہیں اسی سے بنتی ہے ہڈی، اور اسی سے آتی ہے خون میں قوت. اگر بدن سے ہڈی گل جائے تو آدمی جیے گا؟ دانت بھی گر جائیں گے، ہاتھ پیر بھی سب بیکار ہو جائیں گے. لیٹا ہوا آدمی بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا. اور یہ سارے اجزاء، یہ عناصر 4 سب کے سب خون کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مناسب توازن ہے. اللہ پاک نے اس کی ایک مقدار مقرر کی. وہ مقدار بچپن میں کچھ ہوتی ہے، جوانی میں کچھ ہوتی ہے، بڑھاپے میں کچھ ہوتی ہے. یہ تغیرات اس کے اندر ہوتے رہتے ہیں.
تو ان عناصر اربعہ کو ملا کر مرکب کر کے حق تعالی شانہ نے ہر جاندار کو یا اور بے جان کو، جاندار بے جان ہر چیز کو اللہ نے انہی عناصر کو جوڑ جوڑ کر کے بنایا۔ ہے کسی انسان کے بس کی بات؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس کو؟ یہ چار عناصر سے مل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم۔ اچھا یہ عناصر ہیں کہاں؟ دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے سارے ذرات کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے پھر اسی کے اوپر تخلیق ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کرائی جاتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ ہے، رحم مادر میں پہنچا اور اسی کے اندر اب تغیرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی میں ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں، اسی میں گوشت بھی بن جاتا ہے، اور وہی پڑے پڑے اسی ایک قطرے پانی کے اوپر یہ جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء جو ہیں وہاں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی پانی کے اوپر اللہ پاک کی کاریگری اور ان کی خلاقی اور صنعت کا ظہور ہوتا ہے۔ جسم کے اندر اتنے پرزے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، اور ایسی جگہ یہ سارے پرزے تیار ہوتے ہیں جہاں نہ کسی انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی انسان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی بالادستی سے بالکل خالی ہے وہ مقام، 3 کوٹھریوں کے اندر صنعت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس انسانی مشین کے اندر کتنے پرزے ہیں اور کیسے کیسے ہیں اور کیسا نظام ہے کہ غذا کھاتا ہے آدمی، غذا کے بعد پھر اسی غذا سے خون تیار، 4 عناصر تیار ہوتے ہیں، سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ یہ ان 4 عناصر سے یہ 4 عناصر تیار ہوتے ہیں، اور انہی عناصر کی بنیاد پر انسان کا جسم قائم بھی رہتا ہے، زندہ بھی رہتا ہے۔ اس انسانی مشین کے اندر آپ پیٹ چاک کر کے دیکھیں، پیٹ تو آپ چاک کر کے کیا دیکھیں گے؟ ڈاکٹر چاک کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ قدرت کا اعتراف اور اقرار کرنے سے خالی نہیں ہوتا۔ جو جراح ہوگا، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر، وہ قدرت کا یقین رکھتا ہے۔ عام انسان چاہے قدرت کا انکار کرے، مگر جو ڈاکٹر ہے چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تقدیر کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسے ایسے پرزے انسان کے پیٹ میں اور انسان کے جسم کے اندر دیکھتا ہے کہ جو کسی کے بس کا نہیں۔ اتنے بے شمار پرزے ہیں۔ اسی میں معدہ اللہ نے بنا دیا ہے، اسی میں جگر بنا دیا ہے، اسی میں پھیپھڑے بنا دیے ہیں، اسی میں دل بنا دیا ہے، اسی کے اندر دیکھیے تو دماغ کو ذرا سے دیکھیے آپ کسی کا بھیجا، کتنی نالیاں ہیں، کتنے گوشے ہیں، اور وہاں خون باریک باریک نالیوں سے اور بال جیسی رگوں کے ذریعے سے خون ان کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ حیرت ناک سسٹم ہے، اور یہ صرف انسان ہی کا نہیں بلکہ سارے جاندار، اور یہ سارا کارخانہ اللہ نے ایسی جگہ پر تیار کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ مشین اللہ نے ایسے کارخانے میں بنائی ہے جہاں نہ کسی انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، نہ کسی انسان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر سب تیار ہوا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے،
9 مہینے کے اندر یہ سارا نظام، سارا سسٹم، پوری مشین تیار ہو جاتی ہے۔ آتا ہے تو آنکھیں ہوتی ہیں جن سے دیکھتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہوتے ہیں جس کو وہ چلاتا ہے، کان ہوتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، منہ ہوتا ہے جس سے وہ کھانا جانتا ہے۔ تو بہرحال اعطا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اللہ نے خلق عطا کیا۔ میرا رب وہی ہے۔ اب فرعون سوچے، جو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تو اب دیکھے اپنے اندر کیا یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ اپنے بننے میں بھی تو وہ محتاج تھا، جب پیدا ہوا ہے تو یہ زمین آسمان کا سارا کارخانہ موجود تھا، اپنے بنانے میں اس نے کون سا رول ادا کیا تھا؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے۔ اپنے جو خود پیدا ہوا ہے تو اس میں اس نے کیا کیا؟ تب تو پیدا ہی نہیں ہوا تو کرے گا کیا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 1 سال تک بولتا نہیں ہے، 1 سال کے بعد اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں دیکھنے لگتا ہے پہلے سے، سننے لگتا ہے پہلے سے، مگر بول نہیں پاتا۔ پڑا ہوا ہوتا ہے، ماں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے ہر کروٹ میں ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کیا بنائے گا اور کیا کرے گا؟ ایسی دلیل پیغمبر نے اس کے سامنے پیش کی کہ اس کا بیچارے کا سارا دعوی ربوبیت جو تھا وہ دھڑام سے گر گیا۔ کہاں سے لائے گا یہ صفتیں؟ اور جو خالق کائنات ہے اس کے اندر تو یہ صفات ہیں، وہ ہے رب ہونے کے قابل، اس کے علاوہ اور کون ہے جو رب ہو سکے؟ تو فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ۔ ارے بھائی انہیں عناصر اربع سے اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا۔ یہ عناصر جو ہیں آپ کی پیدائش کے پہلے یہ عناصر تھے کہاں؟ سب اسی کائنات میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے سارے ذرات کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد پھر اسی کے اوپر تخلیق فرمائی۔ گویا خمیر تیار ہو گیا، اب اس کے اوپر صناعی ہو رہی ہے۔ حیرت ناک نظام ہے تخلیق کا۔ اس خلق تو کوئی کیا کرے گا؟ اس تخلیق کو وہ بچا لے جائے، یہی اس کے بس کی بات نہیں۔ پیدا تو ہو رہے ہیں سارے انسان، سارے اوصاف لے کے آ رہے ہیں، ساری مشینیں اندر کام کر رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب مشینیں خراب ہوتی ہیں اور موت کے گھاٹ اترنے لگتا ہے تو ساری دنیا اپنی طاقت لگا دیتی ہے اس کو بچانے کے لیے، مگر کوئی آج تک کسی کو بچا نہیں پایا۔ تو پیدا بھی وہی کرے اور موت کے گھاٹ پر بھی وہی پہنچا دے۔ نہ پیدا ہونے میں کسی کا اختیار اور نہ واپس جانے میں اور مرنے سے بچنے میں کسی کا کوئی اختیار، بچ نہیں سکتا کوئی۔ دونوں جگہ آدمی مجبور محض۔ بہرحال یہ اتنی گہری بات ہے کہ اس سے بڑی دلیل تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے وجود کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی بنیادی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائی، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق عطا کیا۔ یہ خلق عطا کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں سوائے اللہ رب العالمین۔ اچھا پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد سب کو یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں اپنی ضروریات کیسے پوری کرنا ہے۔ اس دنیا کے کارخانے میں جب تک تم جیو گے تم اپنی ضروریات کیسے پوری کرو گے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا اور سب کو بتا دیا۔ یہی ہے ثم ہدی، پھر اللہ نے اس کی رہنمائی بھی کر دیا۔ اسی کی ایک موٹی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے انسان کا بچہ ہو اور چاہے جانور کا بچہ ہو۔ پیدا ہونے کے بعد تو وہ کچھ دیر تک تو مدہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتا۔
تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں پھر وہ اس کے اندر کچھ تاب آتی ہے. جانوروں کے بچوں کو دیکھیے آپ، پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر تک پڑے رہیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کے ہاتھ پیر میں جان آئے گی اور وہ تھوڑا چلنا شروع کریں گے. تو سب سے پہلے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ گر جاتا ہے. تو بار بار کھڑا ہوتا ہے اور بار بار گر جاتا ہے. مگر یہی اٹھک پٹک میں تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک کھڑا ہونا ہے، کس نے بتا دیا اس کو کہ اپنے پیر سیدھے کرو اور کھڑے ہو جاؤ اپنے قد پر؟ یہ کس نے بتایا اس کو؟ کہاں سے اس نے سمجھا؟ اچھا، اس کے بعد جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ کھڑا ہونے کے بعد میں اپنی ماں کا تھن تلاش کرنا شروع کرے گا، کہاں ہے. کبھی ادھر بھونڑ مارے گا، کبھی ادھر بھونڑ مارے گا، کبھی ادھر. دیکھ لیجئے آپ لوگوں، ہم لوگوں کے گھروں میں سب روزانہ ایک کرشمے دکھائی دے رہے ہیں. وہ ادھر بھونڑ مارے گا، ادھر بھونڑ مارے گا، چاہے بکری کا بچہ ہو، چاہے گائے بیل کا، گائے اور بھینس کا ہو. دیکھ لیجیے وہ بھونڑ مارے گا چاروں طرف. کیا کرتا ہے؟ وہ تلاش کرتا ہے، تھن کو تلاش کرتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ تھن کو پا جاتا ہے تو منہ لگا کر کے پینا شروع کر دیتا ہے. اب بتاؤ یہ اس کو پینا کس نے سکھا دیا؟ اور یہ کس نے بتا دیا کہ تھن کے اندر تیری غذا رکھی ہوئی ہے؟ کسی مدرسے پڑھ کے آیا تھا؟ کسی انسان نے اس کو سمجھایا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اپنی فطرت سے اللہ پاک نے جنہوں نے اس کو بنایا تھا اپنی ضروریات پوری کرنے کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ کر دیا تھا. اور جیسے وہ تھن کو پاتا ہے چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنا شاندار چوستا ہے کہ آپ بھی اس طرح نہیں چوس پائیں گے. اب یہ ساری یہ ہے ثم ہدا. اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا ہدایت بھی دے دیا، ایسے تمہاری ضرورت پوری ہوگی. ہر جانور کا بچہ یہ جانتا ہے کہ کون چیز ہمارے کھانے کی ہے اور کون چیز نہ کھانے کی. جانور بولتا نہیں ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا، نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی استاد ہوتا ہے. لیکن آپ چھوڑ دیجئے تو جو گھاس اس کے لیے مفید ہوگی اس کو کھائے گا، اور جو مضر ہوگی اس کو ترک کر دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو رہنمائی ہے. اللہ نے پیدا ہی نہیں کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے. کیسے جیو گے تم اس زمین کے اوپر؟ تم کو غذا کہاں سے؟ ایک چاہے بھینس کا بچہ ہو، چاہے گائے کا بچہ ہو، چاہے جو بچہ ہو، کبھی اس نے پانی نہ دیکھا، آپ لے جا کر اس کو پانی میں ڈال دیں، پانی میں آپ ڈال دیں گے وہ تیر کر کے اس پار سے اس پار چلا جائے گا. انسان تیرنا نہ جانے کتنا دن سیکھتا ہے تو تیرنا جانتا ہے، اور وہ جانور ہو کر کے پانی میں آپ ڈالیے اور تیرتا ہوا چلا جائے گا. یہ تیراکی اس کو کس نے سکھا دی؟ کتا آپ لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے، یہاں دیہاتوں میں. یہ کتا جس کو آپ بھگائیے، اگر اچانک یہ پانی میں چلا گیا تو تیرتا ہوا اس پار سے اس پار چلا جائے گا، حالانکہ ایک دن بھی اس نے پانی میں تیرنا نہیں سیکھا تھا. یہی حال انسان کے بچے کا بھی ہے. انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد میں جب ماں اس کو اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہے تو اپنے آپ وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. منہ کیسے بناتا ہے، پھر اس کے چوسنے کی چوسے گا کیسے؟ اس چھوٹے سے بچے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دودھ کو نکال لیتا ہے چھاتی سے اور اپنے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے. یہ سب چیزیں رہنمائی ہوئی ہے نا. کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو یہی ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں اس کی رہنمائی بھی کر دیا، فطرت میں اس کی داخل ہے. آپ ایک بیلدار پیڑ، بیلدار پودا، بیلدار اس کو کہتے ہیں جو زمین پر چھچڑنے والا ہے،
جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر کے اوپر نہیں جاتا بلکہ وہ زمین پہ پھیل جاتا ہے، سہارا چاہتا ہے، کوئی سہارا مل جائے۔ ان بیل دار پودوں میں سے کوئی پودا آپ سایہ میں لگا دیجیے، جب وہ بڑھے گا، بڑا ہوگا تو جدھر کو روشنی ہوگی اس کا سارا لاوا جو ہے اسی طرف جائے گا، جتنی شاخیں نکلیں گی روشنی کی طرف جائیں گی، اندر کی طرف نہیں آئے گا۔ کھڑکی کے پاس لگا دیجئے، ایک لوا بھی اس کا اندر نہیں آئے گا، باہر کی طرف جائے گا، اس لیے کہ اس کو روشنی سے غذا ملتی ہے، روشنی سے اس کو غذا حاصل کرنا ہے، وہ غذا اندر نہیں ملے گی، باہر ملے گی، اتنا وہ جانتا ہے، اس لیے وہ اپنا رخ اسی طرح جانب میں کرے گا۔ ایسے ہی مثلا لوکی کا پودا ہے، اس کو آپ لگا دیجیے، تو جدھر یہ اس کو کوئی سہارا چاہیے، جدھر یہ دیکھائے گا کہ کوئی پیڑ یا کوئی لکڑی ہے، یہ اپنا لوا اسی طرف پھینکے گا اور جا کر کے لکڑی کو پکڑ لے گا، لکڑی کو پکڑ کر کے اس کے سہارے سے اوپر کو جائے گا، پیڑ پہ چڑھا دیے، پیڑ پہ چڑھ جائے گا، اوپر تک چلا جائے گا، سمجھے؟ اور جدھر لکڑی پائے گا یا کوئی ٹیپ والی چیز پائے گا، یہ اس کے اندر وہ جو ریشے نکلتے ہیں وہ موچھا جیسے، وہ نکل کر کے اسی طرف جائیں گے اور اسی کو یہ پکڑ کر کے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اسی کے سہارے۔ تو چونکہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ اتنا جانتا ہے کہ ہم کو سہارا کدھر ملے گا، تو چاہے جاندار مخلوق ہو اور چاہے غیر جاندار مخلوق ہو، اس کی ضروریات کی رہنمائی حق تعالی شانہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جی سکے، جے دن کی اس کی زندگی ہے تے دن وہ جی سکے اور اپنی ضروریات وہ خود سے پوری کر سکے۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ پاک داخل کر دیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی پہچان نہیں ہے اللہ پاک جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیا۔ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہی ہے جو ہر چیز کو خلق عطا کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، کوئی دوسرا رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، پھر اپنی فطرت اس کی فطرت میں داخل ہے، وہ اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کی ہدایت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔